الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك والظلم يا معاذ۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت خداداد میں رہتے ہیں، لیکن ہر بندہ پریشان ہے اور ہر طرف جو ہے نا ظلم اور بربریت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک لا قانونیت چل رہی ہے۔ خدا را میں جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت فوجی کمانڈ سنبھال رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سید بھی ہے، حافظ بھی ہے، اور اس وقت اس ملک کے ایک طاقتور شخص بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلے اور مظلوم کا ساتھ دے اور ظالموں سے انتقام لے۔ یہ سنہری موقع جو آپ کو ملا ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین موڑ ہے۔ اس موڑ پہ آپ نے جو ہے نا ایک انصاف والا نظام قائم کرنا ہے، اور جو بندے بھی گناہ ہے، قید و بند میں ہیں، اس کو رہا کرے۔ اور ہمارے ملک میں ایک قانون جو عدلیہ چلا رہے ہیں، تو عدلیہ کو با اختیار ہونا چاہیے۔ ہمارا عدلیہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اچھے فیصلے تب کریں گے کہ جب یہ با اختیار اور خود مختار ہو۔ یہ نہ ہو کہ ملک میں جنگل کا قانون چلے، جج بھی مجبور ہو کر فیصلے کرے اور عوام بیچارے تنگ آ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم وہ وقت دیکھیں کہ پھر لوگ سارے نکل کر ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ اس لیے کہ جب مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ جس طرح جو ہے نا لوگ ایک کتا جب بولا ہو جاتا ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے عوام بولے ہو کر ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا جھپٹ پڑیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں۔ تو خدا را اس ملک کو بچانے میں آپ کا کردار ہوگا کہ جو ظالم ہے اس کو پکڑے، اور ایسا نہ کہ مطلب ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جبر ظلم کے، بلکہ یہ موقع ہے تمہیں کہ عدلیہ کو آزادی دو، اور عدلیہ کے آزادی کے بعد ان سے اچھے فیصلے کرائیں۔ جو ظالم ہے اس کا ہاتھ تھامیں، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوم۔ آپ جو ہے نا اپنے بھائی کی مدد کریں، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ظالم کا ہاتھ پکڑنے میں اس کی مدد ہے، اور مظلوم کا ساتھ دینے میں اس کی مدد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف والی بنا کر بھیجا، تو ان سے ایک بات توجہ کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے معاذ، میں تو آپ کو یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ظلم سے بچیں۔ ایاک والظلم، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے۔ آپ تو حاکم بن گئے، آپ والی بن گئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ظلم کے اندھیرے ہوں گے۔ تو ہم سب نے مرنا ہے، کہ چاہے وہ طاقتور ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ ایک عام بندہ ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ اور کتنی زندگی باقی رہے گی؟ ہماری زندگی تو گزر چکی ہے، تو یہ تو جوانی کے بعد تو پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنا آخرت ہم سب نے برباد نہیں کرنا، ہم سب نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور اخلاص کے ساتھ، چاہے مولوی ہے، چاہے عام مطلب سیاسی بندہ ہے،
ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ خدا را جتنی بھی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے یہ فضول بکواسات بھی بند کریں، اور جو لوگ حق پر ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ تب ہوگا کہ عدلیہ خود مختار ہو، آزاد ہو، اور وہ اچھے فیصلے کرے۔ تو جنرل صاحب، آپ سید بھی، حافظ بھی، میں آپ سے پھر بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو بچانے میں آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ناصر اور حامی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے، ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمارے دشمن عناصر ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کو نیست و نابود کر لے، اور ہمارے ملک میں ترقی کی فضا قائم کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اے اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم نہیں؟ سب سے مضبوط حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع جو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ایک حافظ سید جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے نا سربراہ بنایا ہے۔ تو میں ان سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا قدم اٹھائے اور ظالموں کا پیچھا کرے، اور جو بھی مظلوم ہے اس کو نکالے، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس مظلوم کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑ نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ ہو کہ مظلوم کی وہ آہ جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے۔ ظالم و